اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، بہت ہی اہم اور زبردست آیت۔ اس کے حصے یہ ہیں: الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اب اس کو قرآن حکیم کی آیات اور احادیث مبارکہ کیسے نور علی نور بناتی ہیں۔ پہلا حصہ، الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی وہ ذات ہے جس کی بادشاہی کس کے اوپر ہے؟ آسمانوں اور زمین کے اوپر۔ یہ آیت اس کو نور علی نور بناتی ہے، اس کے نور میں اضافہ کرتی ہے۔ آغاز اسی طرح ہوا، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہر چیز شہید ہے، شاہد ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اس کائنات کے اندر۔ یہ سورہ البروج کی آیت نمبر 9 ہے۔ اگلا حصہ آ گیا، وَلَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ یہ اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تو اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ بادشاہی میں کسی کو شریک ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ یہ سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی 101 نمبر آیت، بہت ہی زبردست آیت ہے، دوبارہ سن لیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ جو سورہ فرقان کے اندر مضمون ہے وہ بعین ہی اسی طرح یہاں پہ آیا۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور جو سورہ اخلاص ہے اس نے تو واقعی انتہا کر دی ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ توحید ہے۔ اب حدیث مبارکہ سن لیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون له ولد وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، علم کے خزانے ہیں یہ سب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
آپ نے فرمایا کوئی شخص جب کسی سے اذیت سنے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. یعنی کسی کو اگر اذیت ملے تو اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں. وہ کیسے ہے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں اس کا بیٹا تھا، اور انہیں تندرستی وہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو روزی بھی وہی ذات دیتی. یعنی اتنا غصے والا لفظ وہ کہہ گئے، اتنا بڑا ظلم کر گئے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ انہیں پھر بھی تندرستی دیتا ہے اور ان کو روزیاں بھی دیتا رہتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6000 ہے. یعنی جو ناراض ہو وہ تو مکاتا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے، وہ ان کو تندرستی بھی دیتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے. اگلا حصہ آ گیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز پیدا کی. اس کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی غیر اللہ نے پیدا کی ہو. تو جب غیر اللہ نے پیدا نہیں کی تو اس کے سامنے جھکتے کیوں، اس کو پکارتے کیوں؟ اب اس کی وضاحت جو ہے نا قرآن حکیم کی یہ آیت اس سے نور و علی نور بناتی ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. اور وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے. اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 ہے. یعنی اتنی واضح احکام آنے کے باوجود قرآن و حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن مشرک پھر بھی اللہ کا شریک بنانے سے باز نہیں آتے. اب آخری حصہ آ گیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر دی. یہ ہم اس معاملے کو ہمیں قرآن سے سمجھنا، حدیث مبارکہ سے سننا. قرآن میں آتا ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے. اَنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ. اور تقدیر کا معاملہ کیا ہے؟ اَنَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، یعنی 50,000 سال مخلوق کی تقدیر سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا. یعنی آسمان و زمین کی جو ہے تخلیق، اس سے 50,000 سال پہلے یہ تقدیریں لکھ دی گئی تھی. یہ اللہ کا علم ہے، العلیم ہے. وہ حدیث سماعت فرمائے ان عبداللہ بن عامر بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ قال وعرشہ علی الماء. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے ان سے یہ سنا سمیتو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر تحریر فرما دی تھی. یہ ہے العلیم، یہ ہے الخبیر. فرمایا اس وقت اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث 2653 ہے. دوسری حدیث سماعت فرمائیں عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبدا حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وان ما اخطاہ لم یکن لیصیبہ. یہ ہے بلاغت جس کے اندر بری ہوئی ہے، دانائی و حکمت اور دانائی.
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. یعنی مومن ہوگا وہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے اور یہ یقین کر لے جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے وہ ٹلنے والا نہیں تھا. جو میرے ساتھ حادثہ پیش ہو گیا، جو مجھے پریشانی ملی ہے وہ ٹلنے والی تھی، اور جو کچھ ٹل گیا ہے اسے لاحق ہونے والا نہیں تھا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے مجھے بچا لیا ہے وہ مجھے کبھی لاحق ہونے والا نہیں تھا. یہ یقین اگر ہو انسان کو، قُلْ لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ کے بندو اللہ پر توکل کرو. اسنادہ صحیح ترمذی 2144. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبدا حتی یؤمن باربع. یعنی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے. پہلی شرط کیا ہے؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بالحق. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. پہلی بات کیا ہے؟ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ. اور وہ یقین رکھے موت کے آنے کے اوپر. اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے انکاری ہیں لیکن موت کا کوئی انکاری آج تک پیدا نہیں. وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے. یہ یقین ہونا چاہیے. ہم ساری تگ و دو کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیشی ہماری ہونی. تو کیا ہے؟ وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ. اور آخری چیز جو بتائی گئی ہے وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. اور اپنی تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے اس پر ایمان لائے. اسنادہ صحیح ترمذی 2145. اللہ کے بندو پھر اس آیت کی طرف ہو. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اس پہ راضی ہو جو کہ اللہ نے جو میری تقدیر لکھی ہے میں اس پہ راضی ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں. جزاک اللہ خیرا.